اب ہے ایکسرسائز 4.10 اور اس کا کوشچن نمبر 1. یہ بیسیکلی جو کوشچنز ہیں اس ایکسرسائز میں وہ سب کے سب اسٹیٹمنٹ والے کوشچنز ہیں. یعنی ہم نے پہلے اسٹیٹمنٹ کو ایکویشن بنانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. تو لیکن اس پہ ٹیکنیک سمپل اپلائی ہوں گی. صرف اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ کو جو میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ کرنا ہے, یہ اس ایکسرسائز کا کام ہوگا. باقی سولوشن تو ہم نے پہلے ساری ایکسرسائز جتنی دیکھی ہیں بالکل اس سے ملتا جلتا سولوشن ہے. تو ایکسرسائز کا پہلا کوشچن یہ ہے, دا پروڈکٹ آف 1 لیس دین ا سرٹن پازیٹیو نمبر اینڈ 2 لیس دین 3 ٹائمز دا نمبر از 14, فائنڈ دا نمبر. اب غور کریں اس کوشچن میں وہ کیا بتا رہا ہے. ہم اس کو باری باری لکھ لیتے ہیں کہ انفارمیشن ہمیں گیون کیا ہے. غور کریں, ہم سب سے پہلے لائن پڑھتے ہیں, دا پروڈکٹ آف. پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے ہمارے پاس. لیٹ سپوز یہ دو نمبرز ہیں یا کوئی بھی دو یہ چیزیں ہیں, ان کا پروڈکٹ ہے. آگے کیا بتا رہا ہے, دا پروڈکٹ آف 1 لیس دین ا سرٹن پازیٹیو نمبر. یعنی ایک سرٹن پازیٹیو نمبر ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہم اس کو ایکس کہتے ہیں. لیٹ سپوز یہ ایک پازیٹیو نمبر ہے, یہ ہمیں پتا ہے, ہم نے اس کو سپوز کر لیا ایکس ہے. وہ کہتا ہے دا پروڈکٹ آف 1 لیس دین ا سرٹن پازیٹیو نمبر, یعنی اس نمبر میں سے مائنس کیا 1. غور کریں, 1 لیس دین پازیٹیو سرٹن نمبر, یہ ہم نے بات کر لی کہ یہ اس میں سے اگر لیس کیا جائے 1 تو یہ اس لائن کا مطلب ہے. اینڈ 2 لیس دین 3 ٹائمز دا نمبر, یعنی پھر 2 لیس کرنا ہے کس میں سے, 2 لیس کر لیا کس میں سے, 2 لیس دین 3 ٹائمز دا نمبر, یعنی اس نمبر کا 3 ٹائمز, تو وہ 3x ہوگا. تو غور کریں, 2 لیس دین 3 ٹائمز دا نمبر, یہ ہمیں پتا لگ گیا کہ ایک اس کی بات کر رہا ہے اور ایک اس کی بات کر رہا ہے. وہ آگے دا پروڈکٹ آف, وہ یہ بتا رہا ہے ان دونوں کا کیا پروڈکٹ, جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پروڈکٹ ہے کن دو چیزوں کا, ایک ہے 1 لیس دین اور ایک ہے 2 لیس دین 3 ٹائمز. تو اس کا مطلب ہے کہ x مائنس 1 ہو گیا ایک نمبر اور 3x مائنس 2 ہو گیا دوسرا نمبر. آگے دا پروڈکٹ آف دس اینڈ دس از 14, یعنی ان دونوں کا پروڈکٹ کیا ہے 14, یہ اس نے ہمیں بتا دیا. فائنڈ دا نمبر. اب وہ نمبر ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا وہ x ہے. ہم نے سپوز کیا تھا اسٹارٹ میں کہ x وہ نمبر ہے سرٹن پازیٹیو نمبر, تو ہم نے x نکالنا ہے اس ایکویشن سے. اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا, جسٹ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. تو کیا آئے گا, 3x کا اسکوئر مائنس 2x مائنس 3x پلس 2 اکول ٹو 14. ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا تو یہ آ گیا. آگے 3x اسکوئر مائنس 5x پلس 2 مائنس 14 اکول ٹو 0. پھر آئے گا 3x اسکوئر مائنس یہ آئے گا 5x اور مائنس 14 اور پلس 2 ہوتا ہے مائنس 12 اکول ٹو 0. اب یہاں سے کیا آئے گا, اس کی پیئرنگ ہو جائے گی, 3x اسکوئر مائنس 9x پلس 4x مائنس 12 اکول ٹو 0. تو غور کریں یہ پیئرنگ ہو گئی اس مائنس 5x کی. اب یہاں سے کامن کیا آئے گا 3x, بچے گا کیا x مائنس 3 اور پلس 4 کامن x مائنس 3 اکول ٹو 0. یہاں سے x مائنس 3 آ جائے گا ایک دفعہ اور 3x پلس 4 آ جائے گا ایک دفعہ اکول ٹو 0. یہ آ گیا ہمارے پاس. اب غور کریں, جب یہ آ گیا تو x مائنس 3 اکول ٹو 0 ایک دفعہ آ جائے گا اور 3x پلس 4 اکول ٹو 0 آ جائے گا. تو x اکول ٹو 3 ایک یہ آ گیا ہمارے پاس, اور یہاں سے کیا آئے گا, یہ مائنس 4 ہو گیا دوسری سائڈ پر اور جو 3 اس کے ساتھ تھا وہ دوسری سائڈ پر ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو x اکول ٹو مائنس 4 اوور 3. اب غور کریں, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پازیٹیو نمبر ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تو صرف x اکول ٹو 3 وہ نمبر ہے جس کی ہم نے بات کی تھی, تو یہی نمبر ہمیں اس کو بتانا ہے. x اکول ٹو 3 از دا ریکوائرڈ نمبر, اور یہی ہم نے بتانا تھا اس کو کہ وہ پازیٹیو نمبر کون سا ہے, اور وہ 3 ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نیگیٹو نمبر ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کر دینا. اب آتا ہے ایکسرسائز 4.10 کا کوشچن نمبر 6, اور یہ بھی سمپل کوشچن ہے. فائنڈ 2 کنزیکٹیو نمبرز whose product is 132. اب غور کریں, ہمیں کچھ بھی انفارمیشن نہیں گیون, صرف یہ بتایا کہ ایک کوئی سے 2 نمبر ہیں. فائنڈ 2 کنزیکٹیو نمبرز, یعنی 2 کنزیکٹیو نمبرز ہیں کہ جن کی پروڈکٹ 132 ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سے 2 کنزیکٹیو نمبر ہیں جن کی پروڈکٹ 132 ہے,
لیکن ہمیں اس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دو نمبر کنزیکٹو ہیں. کنزیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نمبر ہم کہتے ہیں ایکس ہے, لیٹ ون نمبر از ایکس, تو اگلا کنزیکٹو نمبر کیا ہوگا, وہ ہوگا ایکس پلس ون. ایکس سے ایک نمبر والا آگے ہوگا اس کا کنزیکٹو. تو اس کا مطلب یہ ہمیں پتا لگ گیا کہ دو کنزیکٹو نمبر اس طرح سے ہوں گے. اگر ایک ایکس ہے تو دوسرا ایکس پلس ون ہوگا, یہ ہمیں پتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ان کا پروڈکٹ, تو ہم نے کہہ دیا ایکس ایک نمبر ہے, ایکس پلس ون دوسرا نمبر ہے, اکول ٹو 132. یہ ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ دو نمبر ہیں کنزیکٹو اور 132 ان کی پروڈکٹ ہے. اب ہم کیا کریں گے, ان کو ہم بریکٹس میں لکھ لیتے ہیں. تو جب ایکس کو ایکس پلس ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گا ایکس اسکوئر پلس ایکس, اور مائنس 132 ہو جائے گا اس سائڈ پر آ کر اکول ٹو 0. یہ آ گیا. اب یہاں سے ہم نے نکالنا کیا ہے, ایکس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایکس ویریبل ہے جو ہم نے نکالنا ہے. تو ایکس اسکوئر یہ آ جائے گا پلس 12x مائنس 11x مائنس 132 اکول ٹو 0. یعنی ہم نے فیکٹرائزیشن کر لی, جو کہ ہم چیپٹر نمبر 4 میں شروع سے کرتے آ رہے ہیں. فیکٹرائزیشن یعنی دو نمبرز کو اگر ایڈ اور سبٹریکٹ کریں تو پلس ایکس آنا چاہیے, اور ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کریں تو یہ ان دونوں کی پروڈکٹ آنی چاہیے. تو یہی چیز آ رہی ہے 12x مائنس 11x سے. اب یہاں سے کامن کیا نکلے گا, ایکس بچے گا کیا, ایکس پلس 12. یہاں سے مائنس 11 کامن نکلے گا تو ایکس پلس 12 بچے گا اکول ٹو 0. اس کے بعد ایکس پلس 12 اور ایکس مائنس 11 اکول ٹو 0, یہ دو پیئرز بن گئے. ایک دفعہ آئے گا ایکس اکول ٹو مائنس 12 اور دوسری دفعہ آئے گا ایکس از اکول ٹو 11. غور کریں, ایکس پلس 12 سے نکل آئے گا ایکس مائنس 12 اور ایکس 11 نکل آئے گا اس طرح. اب غور کریں, ہمارے پاس ایکس کے دو آنسر آ گئے, ایک مائنس 12 اور دوسرا 11. ابھی ہمارے پاس یہ آنسر نہیں آیا. اس کا آنسر کیا آئے گا, غور کریں. اگر ہمارے پاس ایکس ہو مائنس 12 یا ایکس ہو 11 تو غور کریں کیا ہوگا. اگر ایکس یعنی جو اوریجنل نمبر تھا وہ اگر مائنس 12 ہے تو اس کا کنزیکٹو نمبر کس طرح سے نکلے گا, اس کا کنزیکٹو ہوگا ایکس پلس 1. یہ کنزیکٹو ہے اس نمبر کا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکس کیا ہے, مائنس 12 پلس 1. یہ ہمیں یہاں سے نظر آ گیا, اور یہاں سے مائنس 11 نکل آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ مائنس 12 اگر نمبر ہو تو اس کا کنزیکٹو مائنس 11 ہوگا, اور اگر ایکس 11 ہے تو اس کا کنزیکٹو پھر کیا ہوگا, اس والے کا وہ ہوگا 11 پلس 1. ایکس کی جگہ 11 پٹ کیا پلس 1, یہ آ جائے گا 12. تو غور کریں, اگر نمبر 11 ہو تو اس کا کنزیکٹو 12 ہوگا. تو اس طرح سے ہم اس کا سولوشن بتا سکتے ہیں کہ مائنس 12 یا مائنس 11 ان دونوں کا پروڈکٹ بھی 132 ہے, یا 11 اور 12 ان کا پروڈکٹ بھی 132 ہے. تو یہ دونوں ہمارے کیا ہوں گے, سولوشن سیٹ کا حصہ. تو اس طرح سے ہم اس کا آنسر نکالیں گے. اب اسی سے ملتے جلتے اس کے باقی کوشچن بھی ہیں. ہم ایک اور کوشچن کر لیتے ہیں, کوشچن نمبر 15. اور یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کی ٹیکنیک اگر ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کوشچنز رہ جائیں گے ان کو سالو کرنا بھی آسان ہے ہمارے لیے. تو کوشچن نمبر 15 میں کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دا ایریا آف اے ٹرائنگل, رائٹ ٹرائنگل, از 210 square meter. If its hypotenuse is 37 meter long, find the length of base and altitude. غور کریں, جب ہمیں کسی بھی فگر کا ذکر کیا گیا ہو کوسچن میں, ہم وہ فگر اس طرح سے ڈرا کر لیتے ہیں. یہ ہے رائٹ ٹرائنگل, یعنی اس کا ایک اینگل ہمارے پاس 90 ڈگری ہوتا ہے, یہ والا. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ رائٹ ٹرائنگل میں یہ ہوتی ہے آلٹیچیوڈ, یہ ہوتی ہے اس کی بیس, اور یہ ہوتی ہے اس کی ہائپوٹنیوس. یہ تو ہمیں پتا ہے. ہائپوٹنیوس کو ہم سی کہہ لیتے ہیں, بیس کو ہم بی کہہ لیتے ہیں, اور آلٹیچیوڈ کو ہم اے کہہ لیتے ہیں. یعنی یہ والی لینتھ اے, یہ لینتھ بی, اور یہ لینتھ سی. غور کریں اس نے ہمیں کیا کیا دیا. اس نے ہمیں کہا ہے کہ اس کا ایریا کس کے برابر ہے, 210 اسکوئر میٹر کے برابر. یہ اس نے ہمیں بتا دیا. دوسری چیز اس نے بتائی ہے ہائپوٹنیوس, جو کہ سی کے برابر ہے, اور وہ ہے 37 میٹر. دو چیزیں اس نے ہمیں بتا دی ہیں, اور دو چیزیں ہی ہم سے مانگی گئی ہیں, بیس اور آلٹیچیوڈ کیا ہوگا. تو غور کریں, اس میں سمپل سا ہمارے پاس ٹیکنیک اپلائی ہوگی. یہ جو ایریا گیون ہے, ہمیں پتا ہے کہ ایریا آف رائٹ ٹرائنگل کس کے برابر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے 1/2 بیس انٹو ہائٹ, بیس بی انٹو ہائٹ یا آلٹیچیوڈ اے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی اے کا ملٹیپل ڈیوائڈیڈ بائی 2 یہ ہوگا ایریا. اور ہمیں ایریا گیون تھا
وہ تھا 210 اکول ٹو بی اے اوور 2. تو یہ 210 ہم نے ایریا کی جگہ پٹ کر لی ویلیو. اب غور کریں یہاں سے ہم بی اے کا ملٹیپل نکال سکتے ہیں. وہ کیا آ جائے گا 2 یہاں چلے جائے گا 210 کے ساتھ, تو بی اے آ گیا 420. یہ بی اے کا ملٹیپل آ گیا. یہ ہم نے اس کو ویلیو کو اپنے پاس رکھنا ہے. اب اس کو یوز کرتے ہوئے ہم آگے اپنا آنسر نکالیں گے. دوسری چیز ہمیں سی دی ہے یعنی ہائیپوٹنیوس. ہمیں پتا ہے کہ جو رائٹ ٹرائنگل ہے اس میں ہم ایک ہائیپوٹنیوس جو اس کا ایک فارمولا ہے ہمارے پاس پائتھاگورس تھیورم کا, جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہائیپوٹنیوس کا اسکوائر از اکول ٹو بیس اسکوائر پلس پرپینڈیکولر اسکوائر. یہ ہمیں پتا ہے. تو اس نے ہمیں سی کی ویلیو خود ہی دے دی ہے, وہ ہے 37 اور اس کا آ جائے گا اسکوائر اکول ٹو بی اسکوائر پلس اے اسکوائر. اس طرح سے آ جائے گا یہ. اب غور کریں ہمارے پاس یہ بی اے از اکول ٹو 420 گیون تھا. کیا تھا بی اے از اکول ٹو 420. ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں دونوں سائڈ پر 2 سے ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. یہ آ جائے گا 2ab اس سائڈ پر اور یہاں آ جائے گا 840. یہ 2ab کا آنسر ہمارے پاس لیٹس سپوز ہم نے اس کو سیو کر لیا. اب غور کریں بی اسکوائر یا اس کو ہم ارینج کر لیتے ہیں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر از اکول ٹو 37 کا اسکوائر. ہم نے اس کو ارینج کر کے لکھ لیا. اب غور کریں اے اسکوائر پلس بی اسکوائر اور یہ اکویشن ایک اکویشن ہمارے پاس اے ہے ایک اکویشن ہمارے پاس بی ہے. ہم کیا کرتے ہیں ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں اکویشن بی فرام اے یعنی اے میں سے. تو اے میں سے جب مائنس کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ آ جائے گی. پہلے اے اسکوائر کی لکھیں گے مائنس بی اسکوائر, اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ تھی 2ab. اس کے بعد 37 کا اسکوائر ہوتا ہے 1369, اس میں سے مائنس کریں گے 840 جو کہ بی کی رائٹ سائڈ ہے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ فارمولا بن جائے گا اے مائنس بی ہول کا اسکوائر اکول ٹو 1369 مائنس 840 یہ ہمیں دے گا 529. غور کریں یہ آ گیا. اگر ہم یہاں سے اے مائنس بی نکال لیں یعنی دونوں سائڈ پر انڈر روٹ لے لیں تو اس کا آنسر 23 آ جائے گا اس طرح سے, یعنی اے مائنس بی نکل آیا 23. اب غور کریں ہمارے پاس اے کا آنسر کیا پڑا ہوتا ہے 420 اوور بی, اور یہ سمپل ہمارے پاس اے مائنس بی آ گیا 23, یعنی ہم اے کی ویلیو اس میں پٹ کر کے بی نکال سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کوشچن ہے پھر وہ اس کا آنسر ایزیلی نکل آئے گا. ہم کریں گے کیا, ہم اس کوشچن کو آگے اس طرح سے لے کے چلیں گے. یہ ہے اے مائنس بی از اکول ٹو 23, اے کی ویلیو ہے 420 اوور بی مائنس بی از اکول ٹو 23. یہاں سے ایلسیم آ جائے گا بی اور یہ آ جائے گا 420 مائنس بی اسکوائر اکول ٹو 23. اور اگر ہم اس کو سالو کریں تو یہ کیا دے گا, یہ بی چلا جائے گا 23 کے ساتھ, یعنی اور یہ مائنس بی اسکوائر بھی ہم اسی اسٹیپ میں یہاں لے جائیں گے. یہ پلس کا بی اسکوائر یہاں پر جا کر پلس 23b مائنس 420 اکول ٹو 0. یہ ہمارے پاس بی کی فارم میں آنسر آ گیا, بی اسکوائر پلس 23b مائنس 420 از اکول ٹو 0. اب غور کریں یہاں سے ہم پھر بی کی ویلیو کس طرح سے نکالیں گے, بی کا اسکوائر پلس یہاں بن جائے گی فیکٹرائزیشن, یعنی 23b لے کے آنا ہے اور ملٹیپلائی کرنے سے 420 آنا چاہیے, یعنی 35b مائنس 12b اگر ہم کریں تو یہ ہمیں 23b دے گا, اور اگر ان کو ملٹیپلائی کریں تو مائنس 420 آتا ہے آنسر اس کا. یہاں سے ہم b نکال لیں گے, b کامن ان دونوں میں سے, تو b پلس 35 آ جائے گا اور مائنس 12 کامن b پلس 35 آ جائے گا اکول ٹو 0. اس کے بعد کیا آئے گا b پلس 35 اکول ٹو 0 اور b مائنس 12 اکول ٹو 0. یہ آ جائے گا b اکول ٹو مائنس 35 اور یہ آ جائے گا b اکول ٹو 12. b کا ایک آنسر یہ آ گیا اور ایک آنسر یہ آ گیا. اب ان دو آنسر سے ہم غور کریں, یہ ہے 420 اوور b اور یہ آنسر برابر تھا a کے, اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں a از اکول ٹو 420 اوور b. یہ ہمارے پاس تھا. اس b کو اگر ہم یہاں a میں پٹ کر لیں تو a از اکول ٹو کیا تھا 420 اوور b مائنس 35 آ جائے گا, اور ایک دفعہ آئے گا 420 اوور b ہے 12, یعنی ہم نے b کی دونوں ویلیوز اس میں یوز کر لی. تو یہاں سے a کیا نکل آئے گا, یہ آ جائے گا مائنس اور یہ کٹنگ کر کے 12 آ جائے گا, اور دوسری دفعہ کیا آئے گا a اکول ٹو یہ آ جائے گا 35. تو a 35 آ گیا ایک دفعہ اور ایک دفعہ مائنس 12. تو غور کریں جب b مائنس 35 تھا تو a مائنس 12, جب b 12 تھا تو a 35. اس کا مطلب ہے یہ وہ نمبرز ہیں جو ہمیں ڈیمانڈ کیے گئے تھے کوشچن میں.
تو اس طرح سے ہم جو ہمارے پاس یہ ٹرائنگل اس طرح سے تھی, سی تو ہمیں اس نے 34 دیا ہی تھا, تو اے کیا ہے 35, اور یہاں اس سائڈ پر اگر ہمارا بی ہے بیس تو وہ کیا تھی, بی نکل آئی 12 اور اے نکل آیا 35. تو ہمیں پتا ہے کہ مائنس والے آنسر تو سائڈس میں آ ہی نہیں سکتے, آل دو یہ آنسر نکل رہے ہیں لیکن یہ آنسر نہیں ہوگا, آنسر پلس والی ویلیوز ہوں گی کیونکہ لینتھ کی ویلیو ہمیشہ پلس میں ہوتی ہے. تو سی 34, اے 35 اور بی 12. تو اس طرح سے یہ ہماری جو ریکوائرڈ ویلیوز تھی وہ ہم نے نکال لی. ایکسرسائز 4.10 کے جو باقی کوشچنز ہیں وہ بھی سملرلی اسی طرح سالو ہوں گے اور ان کو آپ نے خود سالو کرنا ہے. یہاں تک ایکسرسائز 4.10 بھی مکمل ہو گئی اور اسی طرح چیپٹر نمبر 4 بھی مکمل ہو گیا.